تو آئیے ہم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آج کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کو مس مت کیجیے گا، اس کو دماغ میں کہیں نوٹ کرتے چلیے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا، 10 موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو اپنائیے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ مکان بناتے ہیں، سب سے پہلے مکان کی بنیاد آپ مضبوط بناتے ہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہے، مکان آپ 4-5 منزل کا تان دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیاد صحیح کیجئے۔ آپ کے گھر کی بنیاد اللہ کے دین پر ہونی چاہیے، اللہ کے تقوی پر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر کو تقوی کی بنیاد پر چلائیے، دین کی بنیاد پر چلائیے۔ اللہ فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ ناری جہنم۔ اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے اور اللہ کی خوشنودی کے اوپر ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے مکان کی بنیاد جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر ہے۔ بتاؤ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم کی آگ کی بنیاد پر اپنا مکان بنائے گا اس کا مکان جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، پہلے لاٹری بنگال میں کھیلی جاتی تھی، ابھی آپ کے جھارکھنڈ میں بڑے زور شور سے کھیلی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا نوجوان تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا، اور ابھی ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے۔ IPL کا میچ آ رہا ہے، موبائل پر مائی ڈریم ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، پیسہ اس میں لگایا، آج کولکاتہ ہار جائے گی، آج پنجاب جیت جائے گی، اس نے اس میں بولی لگائی اور جوا کھیلا، سٹا کھیلا۔ کیا آپ اس جوئے کے پیسے سے اپنے مکان کی تعمیر کریں گے؟ آپ لاٹری کے پیسے سے اپنے بچوں کو پالیں گے؟ حرام کمائی سے اپنے پریوار کو اگر آپ نے پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ وہ حرام کمائی لائے ہیں تو آپ نے جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھی۔ پہلے بنیاد صحیح کیجیے، پہلے بنیاد صحیح کیجیے۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے جائیں اور جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جائیں تو آپ ایک نئے پریوار کی بنیاد رکھنے جا رہی ہیں۔ اب وہاں پر بھی آپ بنیاد کیا رکھ رہی ہیں یہ دیکھیے۔ آپ نے جا کر کے رشتہ دیکھا، لڑکی بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، برطلہ سے اس نے عالمیت کی ہے، برہٹ سے اس نے عالمیت کی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے۔ گھر میں آپ آئی، لوگوں نے پوچھا رشتہ کیسا تھا؟ بہت اچھا رشتہ تھا، مگر لڑکی کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا۔ آپ نے تھوڑے سے رنگ کی بنیاد پر ایک دیندار لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا۔ آپ نے اس رشتے کی بنیاد دینداری پر کہاں رکھی؟ دوسرا رشتہ آپ کے سامنے آیا، لڑکی کا باپ بہت پیسے والا، لمبا چوڑا جہیز ملنے والا ہے، لڑکی کوئی خاص دیندار نہیں ہے، بے پردہ گھوما کرتی ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے، بڑی اپسرا جیسی لگتی ہے، حور کے جیسی لگتی ہے۔ آپ نے جلدی سے رشتہ لگا دیا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جس رشتے کی بنیاد آپ نے دین کے اوپر نہیں رکھی ہے، جس رشتے کی بنیاد آپ نے پیسے پر رکھی ہے، آپ نے خوبصورتی پر رکھی ہے، آپ نے دین کو ٹھکرا دیا ہے، جب آپ ایسی لڑکی کو بہو بنا کر کے لائیں گی تو ظاہر ہے کل اگر ساس بہو میں جھگڑے ہوں گے، کل اگر گھر میں نفرت آئے گی، کل اگر گھر میں برکت ختم ہو جائے گی، تو بنیاد جب غلط ہے تو آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ببول کا پیڑ بوئیں اور آپ آم توڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ببول کا پیڑ بو کر کے آپ آم نہیں توڑ سکتے۔ بنیاد اگر آپ نے لڑکے کی شادی اور لڑکی کی شادی شریعت کی بنیاد پر نہیں کی ہے، آپ نے خوبصورتی کی بنیاد پر کی ہے، آپ نے دولت کی بنیاد پر کی ہے۔ ابھی کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، عالم ہے مولانا، آپ کے اسی جھارکھنڈ کے رہنے والے، ان کی ابھی لڑکی کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ نے شادی میں جہیز دیا تھا؟ میں ان کی بیٹی کے گھر گیا تھا، دعوت دی تھی انہوں نے، گھر گیا، میں دیکھا بڑا لمبا چوڑا جہیز کا آئٹم رکھا ہوا ہے، مسیری ہے اور کولر ہے اور فریج ہے اور کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے 13 لاکھ روپے کا انتظام کیا تھا۔ مولوی صاحب ہیں،
اپنی بیٹی کے جہیز میں انہوں نے 13 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، جہیز میں اور شادی میں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ جہیز دے رہے ہیں 2 منٹ کے لیے چلو ہم یہ مان سکتے ہیں ان کی مجبوری تھی، سماج میں ایک چیز رائج ہو جاتی ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر جو لے رہے ہیں ان کی تو مجبوری نہیں ہے نا۔ اگر آپ یہ سوچ کر کے اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہے ہیں کہ میں نے دیا ہے بیٹی کو تو میں لوں گا کیوں نہیں، تو یہ برائی سماج سے کیسے ختم ہوگی میرے بھائی؟ اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب تم اپنے سسرال کی مسیری پر سو گے، اپنے سسر کی دی ہوئی فریج کا ٹھنڈا پانی پیو گے اور اپنے سسر کی دی ہوئی بائک سے تم گھومو گے، تو تمہارے اندر خودداری کی آواز کبھی تو نکلے گی نہیں نکلے گی۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، صدا جو آئے لا الہ تو کہاں سے آئے۔ جب آپ نے اپنی خودداری کو اور غیرت کو بیچ دیا، آپ جس بستر پہ سوتے ہیں وہ شادی میں ملا ہے، جس بائک سے چلتے ہیں وہ سسرال سے ملی ہے، جس فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ سسرال سے ملی ہے، جس واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جا رہے ہیں وہ سسر نے دیا ہے، تو آپ کا ہے کہ غیرت مند ہے؟ آپ کی غیرت تو مر چکی ہے۔ آپ کبھی اپنی بیوی سے غصے میں بات بھی نہیں بول سکتے، جہاں اپنی اونچی آواز میں بولا بیوی کی چپ رہیے، سب کچھ میرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ غیرت مند بنو بھائی، خوددار بنو۔ میں کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں 10 نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ میں معمولی سی چارپائی پر لیٹوں گا، جب اللہ طاقت دے گا تب میں مسیری خریدوں گا، میں اپنے سسر کی مسیری کا محتاج نہیں، میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، سسرال سے فریج نہیں لوں گا، جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریج لوں گا۔ 10 نوجوان یہ طے کر لیں اور 10 عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، تو آپ 10 پریواروں کو ایک بہت بڑی اذیت سے چھٹکارا دلا دیں گے میرے بھائی۔ وہ غریب باپ جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے، جس کے سینے پر اس کی غریب بیٹی کی جوانی پتھر کی طرح بھاری گزرتی ہے، اس غریب باپ کے سینے سے بہت بڑا پتھر اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف زور سے آمین بولنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و حدیث پر چلتا ہو۔ اپنی شادیوں کو بھی اہل حدیث والی شادی بنا دو، اب پھر دیکھو کہ سماج میں کیسے برکت آتی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، گھر کی بنیاد تقویٰ پر رکھنی ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر تو آپ نہیں چلاتے، آپ تو نوکری پہ چلے جاتے ہیں، آپ تو کام پہ چلے جاتے ہیں، گھر تو عورتیں چلایا کرتی ہیں، گھر تو گھر والی چلاتی، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، گھر والی کہا جاتا ہے، گھر کی اصل مالک تو عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی جو گھر والی لانے جا رہے ہیں، اپنی جو بیوی آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ دیندار رشتہ تلاش کیجئے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی لے آؤ، اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے، اگر اس کی ہائٹ تھوڑی کم بھی ہے، اس کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہوگی آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ میرے بھائیوں، ایک نیک گھر والی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اب نیک گھر والی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے، بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، پانی چھڑک دیتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے۔ ایسی عورتیں، ایسے جوڑے جو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، میرے پیارے ساتھیوں، ایسے جوڑے اگر گھروں میں پیدا ہو جائیں تو گھروں کی اصلاح ہو جائے۔
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے، تمہیں دولت بنانی ہے، تو تین چیزوں کو تم دولت بنا لو۔ ایک تو اپنے سینے میں شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو، اور ایسی بیوی لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ایک بات بولوں، بیوی اگر چاہے تو شوہر کی بری سے بری عادت چھڑوا سکتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون، بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں تیرتے ہوئے پانی میں صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، صندوق سے بچہ نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کی گود میں آ جاتے ہیں، اور یہ خوبصورت بچہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون سے کہتی ہیں عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اے میرے سرتاج اس کو قتل نہ کروائیے، اس کو مرڈر نہ کروائیے، اس بچے کا خون نہ کروائیے، دیکھیے کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ بہت بڑا ظالم تھا فرعون، مگر اس نے بیوی کی بات مان لی، کہا چلو تم کہتی ہو تو کوئی بات نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی سمجھدار ہو تو فرعون جیسے ظالم سے بھی صحیح بات منوا لیتی ہے۔ اگر دیندار بیوی آئے گی، آپ کی سگریٹ چھڑوا دے گی، آپ کی بیڑی چھڑوا دے گی، آپ کی گندی عادتیں چھڑوا دے گی۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز ہے، آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نیک گھر والی کا انتخاب کیجیے۔ تیسری چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے۔ 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں اللہ کا نام کتنی بار لیا جا رہا ہے، کبھی اس پر غور کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ گھر مردہ ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا گھر میں شیطان آ گیا، جن آ گیا، سایہ آ گیا، مصیبت آ گئی۔ کیوں آ گئی بھائی؟ کیونکہ گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ تو یہ تیسرا کام ہے اگر آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا کام، جب آپ گھر میں انٹری کریں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کریں، جب گھر سے ایگزٹ کریں، جب گھر سے باہر نکلیں گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں۔ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، 2 دعائیں بتا دیتا ہوں، یاد کر لو۔ جب گھر میں انٹری کریں بسم اللہ پڑھ کے انٹری کریں، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب یہاں ہمارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور جب انسان کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں ڈنر نہیں ملے گا، اب یہاں کھانا نہیں ملے گا۔ آپ نے ایک بسم اللہ پڑھا، شیطان گھر میں رہ نہیں سکتا۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، آپ کے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو گیٹ آؤٹ کرنا ہے، آل آؤٹ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوئے۔ اور نہیں پڑھا آپ نے بسم اللہ، شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بسم اللہ پڑھو۔ گھر سے باہر جب نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اتنا بڑا یہ جیون بیمہ ہے، اتنا بڑا یہ لائف انشورنس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا شیطان کہتا ہے رک جا، دیکھ نہیں رہا اس نے کون سی دعا پڑھی ہے، اس نے ایسی دعا پڑھی ہے، اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے قد حفظ قد وقیتا، آج تیری حفاظت کی جائے گی، آج کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ذکر ہے، گھر میں داخل ہونے والے، گھر سے نکلنے والے ان اذکار کی آپ پابندی کیجیے۔ 5ویں چیز،
اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو 5واں کام یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ اپنے گھر میں صدقہ خیرات کا ماحول بنائیے. کچھ پیسے ہر مہینے اپنی محترمہ کو دے دیجئے, اپنی اہلیہ کو دے دیجئے. کوئی سائل آ جائے, کوئی غریب آ جائے, کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس میں سے دے دینا. صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالیے. اپنے بچوں کے ذریعے آپ پیسہ غریبوں کو دلوائیے, مدرسے میں چندہ اپنے بچوں کے ذریعے دلوائیے, اس سے بھی گھر میں خیر و برکت آئے گی. اللہ کے نبی ایک مرتبہ عید کا موقع تھا یا بقر عید کا موقع تھا, آپ عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے اور آپ نے تقریر کے دوران فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی أریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو, میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. ایک عورت نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی ہمیں آپ نے جہنم کی آگ میں کیوں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر, تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو. یہ دو چیزوں سے تم بچ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. مگر زبان پر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے اور شوہر کی قدر اور اس کا شکر بہت کم کرتی ہے. تو عورتوں سے صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب عورت کہاں سے صدقہ کرے گی؟ چوری تو نہیں کرے گی, ڈاکہ تو نہیں ڈالے گی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کچھ رقم ہر مہینے دے دیا کریں. اور آگے بڑھیے. اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال پھینکیے. نمبر 1, گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو شریعت میں تعویذ کہا گیا ہے. ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. اور ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گھر میں لٹکایا جاتا ہے. دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے الٹی سیدھی آپ نے گنتیاں لکھ کر کے ٹانگی ہیں اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے برکت آتی ہے. آپ نے قرآن کی آیتیں بھی اگر لکھ کے ٹانگی ہیں, علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی. قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی. کوئی ثبوت نہیں ہے نبی سے اور صحابہ سے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگا جائے. قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے. تو اپنے گھر سے تعویذ آپ نکال دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے من تعلق تمیمتن فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. دوسری چیز, تصویر نکال دیجئے. اب تصویر میں دو طریقے کی تصویر, ایک تو موبائل کی تصویر ہے جو ڈیجیٹل فارم میں ہے. چلو ڈیجیٹل فارم میں ہے تو چلو گنجائش ہے کہ آپ نے اپنی یا اپنے بچوں کی تصویر اپنے موبائل میں رکھی ہے. اس پر بھی کچھ علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں, لیکن بہت سارے علماء نے یعنی اس تصویر کو جائز قرار دیا ہے جو کیمرے سے کھینچی جاتی ہے, کیونکہ وہ عکس ہوتا ہے, وہ تصویر پینٹنگ والی تصویر نہیں ہوتی. گنجائش اس میں بہرحال برقرار ہے. تو آپ موبائل کے اندر تصویر رکھیے, اس میں بھی, لیکن موبائل میں بھی آپ غیر محرم کی تصویر رکھیں. اب دیور اپنی بھابھی کی تصویر رکھے ہوئے یا بہن کی سہیلیوں کی تصویر آپ کے موبائل میں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. غیر محرم کی تصویر آپ نہیں رکھ سکتے. شوہر اپنے موبائل میں اپنی بیوی کی تصویر رکھ سکتا ہے, اس میں بھی احتیاط کریں, اس کو لاک کر کے رکھے کسی غیر. بہت سارے لوگ اپنے موبائل کی اسکرین پر وال پیپر پہ بیوی کی تصویر لگاتے ہیں, بالکل غلط ہے, یہ بے غیرتی کی علامت ہے. بہت سے لوگ اپنے گھر میں شادی کے ٹائم کی جو فوٹو ہوتی ہے اس کو باقاعدہ فریم کروا کے لگاتے ہیں یادگار کے طور پر. وہ یادگار تصویر نہیں ہوتی ہے, یادگار آپ کی محبت ہوتی ہے, آپ کا پیار ہوتا ہے, اور بیوی کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں وہ یادگار ہوتا ہے. تو گھر میں فریم کر کے, البم بنا کر کے جو تصویریں رکھی جاتی ہیں غلط ہے, اس کو نکال دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تعویذ کو نکال دینا ہے, تصویر کو نکال دینا. تیسری چیز, گانے بجانے کے جتنے آلات, تبلہ ہے, ہارمونیم ہے, میوزک انسٹرومنٹس جتنے ہیں ان سب کو نکال دینا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی بھی رکھا ہے, آپ نے اپنے گھر میں ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے اور اس ساؤنڈ سسٹم پر آپ ناچ گانا سن رہے ہیں, اس کو بھی نکالنا ہوگا. جس چیز سے گھر میں شیطان نہیں آتے, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے میوزک اور سنگیت. اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو نکال دیجیے. اسی طریقے سے آپ اپنے گھر سے محرم اور غیر محرم کا جو فرق ہے, اگر آپ کے گھر میں محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہوتی ہے تو اس کو آپ نکال دیجئے.
اگر آپ کے گھر میں دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہو رہا ہے، جیجا اور سالی کے بیچ میں بڑی بے تکلفی ہے، جیجا سالی سے کہتا ہے تو میری آدھی گھر والی ہے، اگر یہ بے حیائی آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، اس کو بھی نکال کے پھینک دیجیے، اس کو بھی نکال کے پھینک دیجیے۔ آپ کی بہنوں کو پتا ہو کہ کون میرا محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ چھوٹی بچیاں 7-8 سال کی ہو جائیں تبھی سے ان کو سکھا دیجئے کہ تجھے غیر مرد سے مصافحہ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں عید کا موقع آتا ہے، چاچا کے لڑکے آ رہے ہیں اور اپنی کزن سسٹر سے ہاتھ ملا کر کے مصافحہ، عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ خالہ کے لڑکے اور خالہ کی لڑکیاں ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کر کے عید کی مبارکباد دے رہے، غلط ہے۔ کزن سسٹر آپ کی اصلی سسٹر نہیں ہے، آپ کی سگی بہن نہیں ہے۔ خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، چاچا کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس سے وہ جب جوان ہو جائے وہ لڑکی تو اس کو چاہیے کہ اپنے خالہ کے لڑکے سے پردہ کرے، اپنے ماموں کے لڑکے سے پردہ کرے، ان کے سامنے آنے سے بچے، اور ان سے ہاتھ ملانا اور ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات۔ ہمارے یہاں باقاعدہ واٹس ایپ پر گروپ بن جاتے ہیں، فیملی گروپ، ہوم گروپ، خالہ کے لڑکے لڑکیاں آپس میں بےہودہ مذاق کر رہے ہیں، گندے گندے جوک سنا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے میرے بھائیوں، آپ ایک زناکاری اور بدکاری کا راستہ کھول رہے ہیں۔ محرم اور غیر محرم کا فرق ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت عائشہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے عائشہ، میں آپ کا رضائی بھائی ہوں، جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا تھا اسی نے مجھے پلایا تھا، آپ میری رضائی بہن ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، میں تمہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن نہیں دے دیں گے۔ جب اللہ کے نبی آئے، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ وہ تمہارے رضائی بھائی ہیں، وہ تمہارے کمرے میں آ سکتے ہیں، تم سے مل سکتے ہیں۔ تب جا کر کے حضرت عائشہ نے پرمیشن دی۔ ہمارے یہاں پورے محلے کے نوجوان آ رہے ہیں، آج چاچی چاچی کر کے، بھابھی بھابھی کر کے بات کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں پردے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں، نیک لوگوں کو بلائیں، تقوی والوں کو، علم والوں کو، علماء کو، صالحین کو، پرہیزگار لوگوں کو آپ اپنے گھر میں دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے پروردگار تو میری بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، اور جو بھی مومن میرے گھر میں آئے تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے۔ اپنے دسترخوان پر متقی لوگوں کو دعوت دو تاکہ گھر میں برکت کا ماحول بنے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، گھر کے اندر نماز کا ماحول بناؤ۔ رمضان ختم ہوا ہے، معاف کیجئے گا نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایک بڑا پیارا سا ویڈیو آیا، اس میں رمضان کے پہلے مسجد کی نمازیوں کی تعداد دکھائی گئی کہ اچھی خاصی مسجد میں نماز کی تعداد ہے، پھر رمضان شروع ہوا تو اور اچھی تعداد ہے، پھر رمضان کا بیچ کا جو عشرہ تھا اس میں تعداد کچھ کم ہو گئی، پھر طاق راتوں میں پوری مسجد بھر گئی، پھر عید کے دن اور زیادہ بھر گئی، اور عید کے اگلے دن 3-4 آدمی اس مسجد میں بچے۔ اس ویڈیو میں یہ میسج دیا گیا کہ اس طریقے سے ہماری مسجدوں میں میرے بھائیوں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ معاف کیجئے گا، رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے، عبادت ختم نہیں ہوئی ہے۔ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی شوال کا رب ہے، وہی ذی القعدہ کا رب ہے، وہی سال کے 12 مہینوں کا رب ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے، مرتے دم تک ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ علامہ ابن باز سے پوچھا گیا، ایک انسان آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہے، ہل نہیں سکتا، ہوش میں ہے، ہل نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز نے کہا وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، وہ جیسے لیٹا ہے اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنی عورتوں کو نمازی بناؤ، اور دعا کیا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو نماز کا ماحول، اور اسی لیے آپ دیکھیے
फ़र्ज़ नमाज के अलावा बाकी नमाज़ों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में पढ़ा करो। फजर में आप उठे, वज़ू कीजिए और 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। सुन्नत नमाज़ों को घर में पढ़ना अफजल है फ़र्ज़ नमाज के अलावा। अल्लाह के नबी ने यह ताकीद की है ताकि घर में बरकत का माहौल हो। और आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे। अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ दुआएं सिखाई गई हैं, उन दुआओं को याद कर लें। एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ने कुरान के 19वें पारे में सिखाई है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और अल्लाह तो हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। ये दुआ आप याद कर लें और अपने घर वालों के हक में। अरे भाई अब बैटरी खत्म हो गई। अब आप हजरात भी उठने लगे हैं, माहौल मुंतशिर हो रहा है। आइए, रात का ये वक्त है, ईदगाह होने के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत तो यही है। आप अपनी मस्जिद छोड़ करके मैदान में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, तो अफजल यही है, सुन्नत यही है, बेहतर यही है कि आप ईदगाह में जा करके पढ़ें। जब बारिश हो रही हो, कोई मसला हो ईदगाह में जाने में, तब आप मस्जिद में पढ़ें। मस्जिद में अगर कोई पढ़ता है, नाजायज़ या हराम नहीं है, मगर खिलाफ सुन्नत है। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर ईदगाह में जाने की ताकत है, कोई मजबूरी नहीं है, तो ईदगाह में जा करके ही पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, आप जाने लगे हैं, मैं यही गुजारिश करूँगा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से जो बातें बयान की गई हैं, अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क के अमन चैन और सुकून की हिफाजत फरमाए।